ہر قسم کی دوسرا کبریائی بڑائی تعمیرات عبادات اللہ رب العالمین کی ذات واسطہ جو خالق مالک کا تو دستگیر ہے، غوث اعظم لجپال ہے، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انگنت درود و سلام آقا دو جہان امام المرسلین سید المرسلین امام اعظم امام الانبیاء امام اتقیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واسطہ۔ سامعین محترم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء دے وچوں آلہ اور نبیاں دی امت دے وچوں امتاں دے وچوں جو انسان سب تو آلہ ہے نبیاں تو بعد وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر تے دنیا کے اندر انبیاء تو بعد ابو بکر تو بعد جس انسان کا رتبہ، جس انسان کی عظمت، شان، رفعت سب تو زیادہ ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ تو میں فضائل عمر فاروق اور شہادت عمر فاروق اس چینل کے اندر کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی سمیٹنا اور ان تو کچھ سبق بھی سانو جو حاصل ہوئے وہ بھی انشاءاللہ سے حاصل کریے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی سانو صحیح معنی کے اندر مینوں بیان کرنے کی توفیق دے، تو انو سنن کی توفیق دے، اور بعد کے اندر اللہ تعالی سانو دوویں گروہاں اللہ سیرت عمر فاروق اپنانے کی توفیق دے۔ کہو آمین۔ حضرات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان جنہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر ایک اشارہ دی تھی کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی آدمی ہے، عمر جنتی آدمی ہے۔ اور حضرات، ایسا سخت انسان پورے صحابہ دے وچوں نہیں ملتا
جیسا سخت آدمی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات حضرت عبداللہ بنت حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا، میں اور میرا خامد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسلام قبول کیتا۔ ساڈا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے نال جدوں وقت اسی اسلام کو قبول کیتا، ساڈے دونوں میاں بیویاں تے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ظلم ڈھان دے، آخر کار اسی تنگ پڑ گئے مکہ دے اندر، فیصلہ کر لیا کہ مکہ دی زمین میں چھوڑ کے حبشہ دے اندر چلے جانے ہیں، کم سے کم سکھ دا سانپ لواں گے۔ عمر فاروق جیسا ظالم تو نہیں ملے گا، گھر دا بندہ ہو کے اتنا ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تنگ کرتا ہے، بڑے پریشان۔ ایک دن کا ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، سامان عبداللہ نے بن لیا، ادھر عمر فاروق بھی آ گئے، آدھے مسلمان نہیں سی ہوئے۔ عمر فاروق آئے، آ کے پوچھا کدھر دی تیاری ہے، صاف صاف سنا دیتی، کہنے لگی عمر جی اسی تواڈے تو تنگ آ گئے ہیں، تواڈے ظلم تو تنگ آ گئے ہیں، پریشان آ گئے ہیں، ہن تواڈیاں مارا برداشت نہیں ہوندیاں، اس لیے اسی تواڈا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنا چاہنے ہیں، حبشہ جانا چاہنے ہیں، اتنے سکون نال بھی رہاں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی زمین ہے، اس رب کائنات نے رزق کے ذمے اٹھائے ہیں، جو اللہ اتنے دے رہا ہے وہ اللہ اتنے بھی دے گا، جو اتنے کھا رہے ہیں اللہ اتنے بھی کھلائے گا، لیکن تیرے جیسا ظالم انسان تو نہ ملے گا۔ اتنی باتیں سنیا، عمر کا رنگ بدل گیا، چہرے پہ پریشانی آ گئی۔ عبداللہ کہنے لگیاں میں بڑی حیران ہوئی، آج عمر کے چہرے پہ غصہ نہیں، پریشانی ہے، آج چہرے پہ جلال نہیں، نرمی ہے۔ اتنی بات سنائی، کہنے لگے اچھا جاؤ پھر تہاڈا اللہ وارث ہے، اللہ حفاظت ہے، رب نوں تے ہر بندہ مندا ہے، ہر گروہ مندا ہے، ہر فرقہ مندا ہے، ہندو بھی رب نوں مندا ہے، سکھ بھی رب نوں مندا ہے، کافر بھی رب نوں مندا ہے، مشرک بھی رب نوں مندا ہے، مسلمان بھی رب نوں مندا ہے۔ حضرات سارے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ نے فرقے نے سارے رب نوں مانتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا تہاڈا اللہ حافظ ہے، کہنے لگی میں بڑی حیران ہوئی، میرا خامد پانی لے کے گھر آیا، میں کیا عمر آیا سی، لیکن عمر دے اج چہرے تے اثار تو دیکھ لا تو خود حیران ہو جانا سی، آج بڑی نرمی ہوتے چہرے تے۔ لوگوں توجہ کرنا، آپ کو عامر نے کی بولیا کہ عبداللہ کہنے لگیاں میرا خیال ہے کہ عمر اسلام قبول کرے گا، عمر کا دل نرم ہو گیا ہے، عمر مسلمان ہو جائے گا۔ عامر کہنے لگا ویکھو جس انسان کی کی توقع ہوندی ہے اودے بارے خیالات بھی ایسے ہوندے نے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قطار کا جڑا کھوتا ہے نا گدھا، وہ تے بول کے مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنا سخت آدمی جن دے متعلق ان دے رشتہ دار یہ بات کہن کہ جانور تے مسلمان ہو سکتا ہے، جانور تے بول سکتا ہے، لیکن عمر جیسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گھر آ گئے، اللہ اکبر، رات ہوئی، اپنے گھر دے اندر نے حضرات توجہ کرنا، تہجد دے ویلے اٹھیا کرو، تہجد دے ویلے رب بڑی سندا ہے، رب بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، آقا نے مکہ دیکھیا، مکہ کی دھرتی کے اندر آقا نے نوجوان اپنے ذہن کے اندر تلاش کیتے۔ حضرات دو نوجوان میرے آقا کے ذہن کے اندر آئے، ایک ابو جہل ہے، دوسرا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے دیکھیا ابو جہل بھی جرنیل آدمی ہے، عمر بھی جرنیل آدمی ہے، ابو جہل بھی میدان مارنے والا ہے، عمر بھی میدان مارنے والا ہے، ابو جہل بھی لشکر نال مقابلہ کردا ہے، عمر بھی لشکر نال مقابلہ کردا ہے۔ عمر دا روح بھی لوگاں دے دلاں دے اندر، ابو جہل دا روح بھی لوگاں دے دلاں دے اندر۔ اللہ دے نبی نے دونوں دیکھے کو برابری دے اندر آئے، فیصلہ رب تے چھوڑتا۔ اللہ سونیا میرا کام ہے دعا کرنا، ایک بندہ تو پسند کرنا جڑا تینوں محبوب لگدا ہے، جڑا تینوں پیارا لگدا ہے، اونوں تو عزت عطا کر دے، اسلام دے دے،
مسلمان کر دے. حضرات میں جامعہ ترمذی کی روایت میں پڑھیا میرے اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیتا ابو جہل کا نہیں کیتا, میرے اللہ نے پیغمبر نے انتخاب کیتا عمر بن خطاب کا کیتا رضی اللہ تعالیٰ. اونچی بولو رضی اللہ تعالیٰ, اونچی بولو رضی اللہ تعالیٰ. دعا کرو اللہ آپ پہ نبی پاک دے میں تو آمین. سارے دیکھر آپ کے بھائی ہم شروع سے میں نے کرنا پہنگا گلے کا بیڑا فرق ہو جاتا ہے. سپیکر سیدھا اینج لایا کرو منڈے اینج مسیح بناؤ اینج کر کے آپ چاہیے. باہر نے تھوڑی محبت ہے پتہ علاقہ ٹھنڈا ہے ڈاکٹر صاحب, علاقہ ٹھنڈا تو کل آپ اتنے اسٹیج اگلے جمعے لائیے کہ ٹھنڈا علاقہ تو اتوں جنوں شروع ہو جائیے کریے. آؤ توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک سمجھدار بندے سمجھدار ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. نیانے تو پھر نیانے ہوئے نا سمجھدار. اللہ انہاں دی سمجھداری سے زیادہ توفیق دے دے برکت دے دے. اونچی کہو آمین. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تہجد کے ٹائم اٹھے. تہجد کے ٹائم حضرات تہجد میں اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایک دعا فرمائی. حضرات توجہ کرنا. تواڈے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ویلے دے اندر تہجد دا ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہاتھ مبارک اٹھائے. میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے آقا فرماتے اللہم اعز الاسلام بحق هذین الرجلین الیک بأبی جہل او عمر بن الخطاب. اے میرے اللہ اسلام و عزت دے دے دو آدمی نے میری نظر کے اندر. اے میرے اللہ میں ایک طلب کرنا چاہنا جڑا تینوں محبوب لگدا تینوں پسند لگدا اللہ او مینوں عطا کر دے. ایک تے ابو جہل دوسرا عمر بن خطاب. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اللہ پاک نے عمر نو پسند کیتا. میرے اللہ پاک نے عمر نو پسند کیتا. ادھر عمر جناب رات دے بیلیاں دے اندر ننگی تلوار لے کے میرے نبی کی تلاش دے اندر آج میں مسلمانہ دے پیغمبر نو قتل کر دینا معاذ اللہ جنوں میں کون بہا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے گھروں نکلدا راواں دے اندر گلیاں دے اندر تلاش کردا حضرات توجہ کرنا تلاش کردا گلی بازار دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو گئیاں. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اے عمر اج ننگی تلوار رہ کے رات دے ویلیاں دے اندر کدھر ٹردا جا رہی ہے. کہنے لگا یار میں مسلماناں دا جڑا پیغمبر ہے جڑا نبی ہے جڑا رسول ہے اج میں جناب دے نال فیصلے کرنے نے. اج میں ان دا جناب فیصلہ کر کے آنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر اتنا کریا کر, عمر اتنا سوچیا کر. ہمیشہ جدو فیصلے کرنا جذباتی فیصلے کرنا اے عمر یہ فیصلہ کریں تے پہلے اپنے گھر تے پھیرا مار کے آنا پھر جا کے باہر فیصلے کریں. عمر دے چہرے دیاں رنگاں بدل گئیاں, عمر دیاں اکھاں کھل گئیاں. ہائے اللہ میرے گھر دے اندر کی ہو گیا. فوراً بولدا میرے گھر دے اندر کی ہویا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے اے عمر تیری بہن فاطمہ بنت خطاب, فاطمہ بنت خطاب تو بھی خطاب کا بیٹا عمر او بھی خطاب دی بیٹی فاطمہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اے عمر تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گلی کے اندروں واپس مڑنا بہنوئی دے گھر چلا جاؤں گا. ادھروں خباب بن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے قاری قرآن دے عالم یہ فاطمہ نو قرآن پڑھا رہے, فاطمہ نو قرآن پڑھا رہے. اللہ اکبر کبیرہ. عمر کے دروازے تے جا کے دستک دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. فاطمہ نے پوچھا کون؟ میں تیرا پیر عمر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن دا قاری جلدی جی کونے کے اندر چھپ گیا. عمر دی بہن نے جناب جا کے دروازہ کھولیا. اللہ اکبر کبیرہ. چار بھائی تے بٹھایا, چادر بچھائی, اپنے بھائی کو بٹھایا. بھائی کہنے لگا بہنا میں بہنا نہیں مینوں ایک دے بدلانا کی گڑگڑیاں آوازاں آ رہی سن, گنا دی آوازاں نہیں سن بلکہ کچھ پڑھدیاں آوازاں آ رہی سن. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فاطمہ کہندی ویرا, یہ فاطمہ
قرآن پڑھ رہی سی اللہ اکبر کبیرہ یہ بہنوئی اگے ہویا انہیں بہنوئی نے کہ پوچھا جناب تو اسلام نو قبول کر رہے ہیں یہ کہنے لگا ہاں میں اسلام قبول کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ انہیں اپنے بہنوئی نے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ بہن اگے آئی بہن کو تماچا ماریا زخمی کر دیتا یہ بہن خطاب دی بیٹی بہن اللہ اکبر کبیرہ یہ عمر دی بہن کہنے لگی ویرا گل سن لا میری گل سن لا اگر تم خطاب دا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب دی بیٹیاں اگر تیری رگا دی اندر دلیری دا خون ہے تیری رگا دی اندر بھی دلیری دا ہی خون ہے اگر تو بہادر جناب خاندان دے نال تعلق رکھنے والا ہے میں بھی بہادر خاندان دے اندر ہی پیدا ہو کے پرورش پانے والی اللہ اکبر کبیرہ میرا تیری تحریز تے کبھی اکھاں نہیں سی چکیاں تیری تحریز تے کبھی تیری اچھی نہیں بولی نا تیری تحریز تے جناب تیرے سامنے کبھی میں ہچکچاہٹ نال بھی نہ آئی میرا ویر آ گیا روبی طرح تیرا گھر دے اندر میرا ویر آ گیا میں چھپ جاتی میرا ویر آندا میں اپنی گڑیاں لکا رہندی میرا ویر آ گیا میں اپنے کھلونے لکا رہندی اللہ اکبر کبیرہ میرا کبھی تو ہنس کے بلاندا تے میں آ جاندی سینے لگ جاندی اپنے بیویاں خدمتاں کر کے او ویرا تو اپنی خوشی دے نال مینوں ایندے نال ٹوڑی آئی کیوں مینوں رنڈی کرنا چاہنا ہے کیوں مینوں بیوہ کرنا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں ویرا سن لے میں اسلام نو قبول کر لیا جو تیرا دل چاہتا تو کر لے جو تیرا دل چاہتا تو کر لے انہی اللہ سونیا تے عمر پریشان ہو گیا ہائے اللہ جو بہن کبھی نہ بولی آج اس بہن نے کیسے جملے عطا کر چھڑے اس بہن نے کیسے جملے سنا چھڑے جلدی جی بیٹھ گیا بیٹھتا سوچدا جس وقت بہن دے چہرے تو خون دے اثار نو دیکھے جس وقت خون نکلدا دیکھیا عمر دا چہرہ نرم ہوندا گیا دل نرم ہوندا گیا ہائے اللہ ٹھیک کر بیٹھا جس بہن نو ایڈے لاڈ پیار دے نال نوجوان کیتا جس بہن نو ایڈے لاڈ پیار دے نال اپنے ہاتھاں نال الوداع کیتا اج اس بہن دے منہ تے تماچا دے ماریا جنوں کدی جناب دکھ نہیں آن دیتا اج انہوں تماچا دے ماریا جنوں کدی پریشانیاں نہ آن دیتیاں اج انہوں ماریا تے کھول کر چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ جلدی نال اپنی بہن نو پکڑن لگا بہن نے پیچھے ہٹائے ویرا پیچھے ہٹ جا میں ایک پاک عورت ہوں نہ پاک مرد میں پاک عورت ہوں نہ پاک مرد اللہ اکبر کبیرہ پھر بیٹھ گیا بستر تے بیٹھ گیا نرم ہو گیا کہنے لگا بہنا تینوں پڑھ کے تے سنانا کی پڑھ رہی سے آخرکار کنیاں طلاقاں کر رہی سے اللہ اکبر کبیرہ یہ بہن کہنے لگی ویرا نانا انہوں پاک بندے سن دے نہ پاک بندے ہی سن دے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا جناب بھینا مینوں انج کرے صحیفہ مینوں عطا کر دے میں خود ہی پڑھ لینا اللہ اکبر کبیرہ اس بہن نے جملہ بولیا ویرا نانا اس نو پاک بندہ پڑھدا نہ پاک بندہ نہیں پڑھدا پاک بندہ پڑھدا نہ پاک بندہ نہیں پڑھدا پہلے غسل کر پھر پڑھاواں گی پہلے وعدہ کر مینوں واپس کر دے گا پھر دیاں گی اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا میرا وعدہ میں جناب غسل کر کے آنا انہیں غسل کیتا یہ بیٹھ گیا ان کی بہن نے پڑھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ کہا
چلتا چلتا ارقم دے گھر آیا ارقم دے گھر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع ملیا ایک صحابی نے دیکھا آقا عمر آ رہا ہے آقا عمر آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں ادھر حمزہ نے دیکھا میرے نبی دے چچا نے دیکھا عمر آ رہا ہے ہاں جو مسلمانوں گھبران دیا ضرورت نہیں اج عمر ابو دلیر آدمی اتنا کھڑا ہے حمزہ دلیر آدمی کھڑا ہے کہنے لگا یہ جی تلوار تے اندی گردن ہوئے گی اللہ اکبر کبیرہ لوگوں اج تسی عمر دیاں کی بہادریاں اج تسی حمزہ دیاں بہادریاں دیکھو گے اج عمر دی تلوار لے کے عمر دی گردن اڑا دے گا حمزہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے یارو آن دے دیو نا یارو آن دے دیو قریب تے آن دیو نا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے دیکھے عمر دی دیا چالنا ہی بدل گئیاں عمر دی دیا ٹورا ہی بدل گئیاں آقا فرماتے حمزہ تو بھی میدان دے اندر عمر دیا ٹورا دیکھیاں میں بھی میدان دے اندر عمر دیا ٹورا دیکھیاں حمزہ تو بھی گلی دے اندر عمر نو ٹرتا دیکھیا حمزہ میں بھی گلیاں دے اندر عمر نو ٹرتا دیکھیا پر یار آپ چاچا جی توجہ تے کرو نا اج عمر دیا چالنا تے دیکھو نا ٹورا تے دیکھو نا اج عمر دیا اکھاں تے دیکھو بالکل اکھاں نیویاں پہ گئیاں عمر قدم آہستہ آہستہ ٹوردا آہستہ آہستہ چھکدا ڈگمگاندا نبی دے دروازے تے پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماتے دروازہ کھول دیو دروازہ کھول دیو عمر خود نہیں آ رہا عمر نو لے آیا جا رہا ہے اور میرے صاحب آج میں تہجد ویلے جڑیاں دعاواں کیتیاں اللہ پاک نے قبول کر لیاں او یارو اس ری تے تانوں کہنا نیند پیاری نہ کرو تہجد ٹائم اٹھیا کرو تہجد ویلے اپنے رات دی بارے منگیا کرو تہجد ویلے اپنی رشتے دار متعلق دعاواں کریا کرو تہجد ویلے دعاواں کریا کرو اپنے بچیاں دے متعلق اللہ بڑیاں قبول کردا بڑیاں قبول کردا اللہ دے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں صبح سویرا دا ٹائم صبح دا ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام قبول کیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے سینے لگایا میرے آقا نے سینے لگایا آقا فرماندے عمر کی میں آیا عمر کی میں آیا آقا سی تواڈا دیوانہ بھرن واسطے آیا آقا تواڈا پروانہ بھرن واسطے آیا آقا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو اللہ اکبر کبیرہ عمر بولدا اشہد اللہ چھڑیا او میری بہن جو کر لے صافہ بھی میرا لے لے مسکا میریاں پیچھے بن لے بازو میرے پیچھے بن لے اور بینو لے چل جتے تیرا کالی کمری والا بیٹھا جتے سونا بیٹھا جتے پروانے بیٹھے ہوتے مینو لے چلنا اللہ اکبر کبیرہ اور بابا کی سمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہن اپنا ہی صافہ دیندا دیکھو دلیریاں نے ویر دیاں
آیا, میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں عزت اسلام کو ملی ہے, امت اسلام قبول کرنے نال ملی ہے. کعبے کے اندر پہلی آسان اگر کعبے چڑھ کے پڑھی گئی, امت اسلام کی بچا کر پڑھی گئی ہے. اور لوگوں کعبے کے اندر کھلم کھلا اللہ کی نماز پڑھی گئی ہے, امت اسلام کی وجہ تو پڑھی گئی ہے. پتہ ایک چلتا ہے شروع کے اندر عمر اسلام لے کے آیا, اسلام کو قوت ملی ہے. جس وقت عمر دنیا کو چلا گیا, خدا کی قسمیں انگریز بولنے سے مجبور ہو گیا. لوگوں 22 لاکھ رقبہ ملتے حکومت کرنے والا, حکمرانی کرنے والا وزیر اعظم چھترے مملکت دنیا کو جا رہے ہیں, عمر فاروق جا رہے ہیں. انگریز بولے لوگوں 4 سال عمر ہو جی جاتا, اس پوری دنیا تے اسلام نے غالب آ جانا. اس پوری دنیا تے اسلام نے غالب آ جانے سے عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نبی دے روزے 6 ساتھی لے گیا, کروڑا رحمتہ نازل فرما. اونچی کہو آمین. شانہ والا عمر جرار آ گیا, مدینی دا منگیا ہویا یار آ گیا. سبحان اللہ. اینی کند نہیں نا گل کرنی بابا قریشی, ویکھن نال تے نہیں نا گل کرنی, منہ کھولن نال گل کرنی. توجہ کرنا. او شانہ والا عمر جرار آ گیا, مدینی دا منگیا ہویا یار آ گیا. جسے دیا رب دے حبیب تنگا رکھیاں, راجندہ تکن حضور دیا اکھیاں. اس میں کیا شان ہے میرے عمر کی, میرے آقا راہ تک رہنے عمر آ رہے ہیں. ابو بکر آیا تے آپ آیا, عثمان آیا تے آپ آیا, علی آیا تے خود آیا, سعید آیا تو خود آیا, ابو حریرہ طلحہ زبیر آئے تو خود آئے, عبد الرحمن ابو بکر آئے تو خود آئے. لیکن لوگوں 1,24,000 کا وہ بے صحابہ دی اندروں اگر عمر آیا خود نہیں آیا, نبی نے من کے بلایا ہے. سبحان اللہ. اور انتخاب کیندہ ہے اللہ دا. جی بولے انتخاب کیندہ ہے اللہ دا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. عمر لوگ برا بھلا کہندے نے, خدا دی قسم ہے عمر تو جڑا بندہ برا بھلا کہندا اون دے نال سلام دا نہ رکھیا کرو, اون نال بیٹھن دا رشتہ داری رکھن دا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلا بیاہ دیا نے ٹھیک ہے اپنے گھر دے اندر ملو, گھر بلا بلا کے انہاں دی دعوت پکان کی ضرورت نہیں, ورنہ حدیث موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا جن نال محبت کردا کل قیامت والے دن اون دے نال ہی اٹھایا جائے گا. جیڑا عمر دے مخالفاں نال پیار کردا ہے کل کناں نال اٹھایا جائے گا, دشمناں نال. آؤ توجہ کرنا, کیا شان و عظمت ہے عمر دی. اور جس دے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ جو ایک دن حارث بن حضرت حارث رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے. کیا کہ عمر مدینے آئے, مسجد نبی سے آئے, آ کے نفل نہیں تھی. حارث بن معاویہ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھنے تو عمر نے دیکھا حارث آیا. فرماتے حارث کیویں آنا ہویا, مدینے کیویں آیا؟ کہنے لگا جی میں امیر المومنین ہوں, تواڈے کول 3 سوالاں دے جواب لینا ہے. 3 سوالاں دے جواب اگے پوچھ کے پوچھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا میرا پہلا سوال ہے کہ مکان تنگ ہے, ہن تے ماشاءاللہ مکان کھلے کھلے نا, پہلے جھونپڑیاں تنگ ہی ہوندیاں, مکان تنگ ہے, نماز پڑھنی میاں بیوی, ہن میاں تے بیوی آپس وچ انج نہیں کھلو سکدے. ادھر میرے ویلے ویکھو گے مسئلہ سمجھ آئے گا. صاف ہے نا, گھر کیا جگہ ہے, میاں بیوی دوویں ایک اکٹھے نہیں کھلو سکتے, بیوی پیچھے تے بندہ آگے, پھر نماز ہو. عمر جی مکان تنگ ہے, نماز پڑھنی, اگر نماز کا ٹائم ہو گیا دونوں میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں تو جناب برابری سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نماز نہیں. جی اگر انہیں پیچھے کھڑا کرنا کیوں, مکان تو باہر نہیں چلی جاتی, مکان تو باہر بھی نہیں جانی چاہیے, مکان تے وچ ہی رہے. یہ نماز کا طریقہ کیا ہے, پھر کیویں پڑھیے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اے نہیں آکھیا بڑی چھڑ دے تو پڑھ ساڈی تا کلے ہی کام کرتی ہے چل خیر صدا اللہ لیے تو پڑھ لا تو میں تو پڑھ خیر صدا آپ بڑا دلیر بنتا اے نہیں عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا کہنے لگے جی تو جگہ تنگ آ جائے تو میاں بیوی آپس سے بالکل برابری تیار ہے یہ کرو کھڑے ہو درمیان سے انج پردہ کر لو بیوی اس پاسے پڑھ لے گی بندہ اس پاسے پڑھ جی میں آؤ ہے مثال آئی در پرلے پاسے خواتین ادھر مرد ساڑھے کو جگہ تانگے بچائے ہیں ورنہ زیادہ جگہ ہوتے سینویتا انتظام کر جگہ تنگ لاگی پردہ درمیان سے ہو گیا اور تب پڑا چلا ہی نہیں ادھر چلیے گیا سجے جان کھپے جان کوئی مسئلہ نہیں سجے جان کھپے جان کوئی مسئلہ نہیں سنو دلیل جو ایک بات کی دلیل دے دے کہ پردے کے اندر جمعہ جائز ہے کہ نہیں اور میں دلیل دینا مسند احمد ہے صحیح حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ دسیا ہے میں تو کوئی سنت مخالف کام ہی نہیں کرتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا اور حارث سے انجے کہا تمہیں اکٹھے کھڑے ہو جاؤ اور درمیان سے پردہ کر لو نماز پڑھ لو اللہ قبول کرے گا مسئلہ آ گیا سمجھ اور کوئی شک تے نہیں رہ گیا دوسرا مسئلہ کہنے لگا میرا یہ ہے عصر دی نماز تو بعد 2 رکعت پڑھنا کی ہوگا بعض بندے ساڑھے سے بھی موجود ہیں عصر دی نماز تو بعد سنتا پڑھنی شروع کر دیتے حضرات سن لو خواتین بھی سن لے خواتین کی نماز گھر کے اندر مرد دی نماز عصر مسجد کے اندر اور نماز عصر تو بعد حارث میں آپ نے مسئلہ پوچھا کہ جناب 2 رکعت پڑھنا کی حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے 2 رکعتاں عصر دی نماز تو بعد پڑھنا منع ہے اللہ کے نبی منع کیا ہے نماز عصر تو بعد تو کوئی نماز نہیں پڑھنی مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھنی ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھو نماز عصر تو بعد کوئی نماز نہیں ہے ہاں یہ ہے اگر بندے دی زور دی فرض رہ گئے نماز عصر دی فرضہ تو بعد وہ 4 فرض پڑھ سکتا سنتا پھر بھی نہیں پڑھے گا فرض نماز کی قضا دے سکتا سنتا کوئی نہیں پڑھے گا نفل کوئی نہیں پڑھے گا مغرب تک تیسرا سوال اس نے آتی کیتا کہ جناب لوگ میں نے کہتے ہیں کس سے کہانیاں سنا میرے لیے کی حکم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ ہم تیرے سے ڈپنڈ کرتا ہوں کہ تو سنانی ہے یا کہ نہ سنانی لیکن یاد رکھ جڑی داستان ہے کوئی تو سنائے گا ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن تیرے واسطے رسوائی کا سبب بن جائے اس واسطے چپ بھی رہا کر کہانیاں نہ سنایا کر چپ رہا کر کہ تیرے سوال کیتے حضرات مسئلے کا پتہ چلیا کہ میاں بیوی اگر تنگ جگہ کے نماز پڑھ رہے ہیں درمیان سے پردہ کرنا نماز عصر تو بعد نفل نہیں کہ مسئلے سانوں ملے تھے کندے تو ملے نے عمر رضی اللہ کندے تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتا اس لیے میں کہنا اللہ عمر دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرما حضرات توجہ کرنا باڑے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد بے نمازیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید تک پاٹوں جمعہ یاد کرانے میں عید تک پھر میں عید ٹائم تے پڑھا گا تو تسی ٹائم بناؤ کہ پھر میں عید ٹائم تے پڑھا گا ورنہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے اندر میرے آقا علیہ السلام بھی اور ہزاروں کا لشکر اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ پختے پیاس دے نال ستائے گئے صحابہ دے آقا اسی آکے اونٹ ذبح کر لئیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اونٹ جا کے ذبح کر لو ادھر عمر نے خبر ملیا کہ صحابہ اونٹ ذبح کرنے لگے
जल्दी जल्दी आया काजी ऊँट सिवा करांगे सवारियां कम पड़ जाएंगियां आका ऊँट सिवा करांगे सवारियां कम पड़ जाएंगियां इसलिए आका जी ऊँट सिवा ना करवाओ इंज करो ना तुसी दस्तरखान बिछाओ इन्हें सारे लश्कर को अपना अपना खाना लेके आन जो भी लेके आएगा आका तुसी दुआ कर दे अल्लाह दुआ कबूल करेगा अल्लाह अकबर कबीरा मेरे आका फरमाते लोग ऊँट सिवा नहीं करने इंज करो दस्तरखान पे अपना अपना खाना लेके आओ कोई खजूरा लेके आया कोई पनीर लेके आया कोई मलीदा लेके आया अल्लाह कोई छुआरे लेके आया आखिरकार थोड़ा जा राशन इकट्ठा हो गया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंज करके दुआ की थी इस मसला समझ आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे आका इंज करके दुआ कर दे अल्लाह बंदे बहुत ने खाना थोड़ा अल्लाह मैदान जिहाद के अंदर तेरे गाजी मौजूद ने मेरे अल्लाह इस खाने के अंदर बरकत कर दे अल्लाह इस खाने के अंदर बरकत कर दे पता ये चलिया के मौलवी दे आम दे नाल बरकत नहीं रब कोलों मंगन दे नाल बरकत है समझ आई कि नहीं आई और मौलवी दे आम दे नाल बरकत नहीं तेरा जुमेराती गेड़ा मार के जानता है मौलवी की आया जे बरकत पै जाएगी गलत बात दुआ कराम दे नाल बरकत है घर के अंदर इमाम नु बुलाया कर अपने कारी साहब नु बुलाया कर इंज करके जनाब हाथ उठवाया कर सोने दुआ ते कर दे अल्लाह साडे रिज़्क़ दे अंदर बरकत कर दे सोने दुआ ते कर दे साडे खाने दे अंदर बरकत आ जाए साडी ज़मीन दे अंदर बरकत आ जाए खोने दुआ ते कर साडे कारोबार खुल जान इंज करके अपने इमाम नु जाके दुआ करवाया कर और वालस खजा वालस इत्थे ते बड़ा तरीका कढिया जिंदी फसल ना चले को बोतल पानी दी फड़ी लिया दा काम ते करेगा काम ठीक है काम ना कारी साहब कार बुलाओ ना बोतल प्यारी पवे ते ना अब घर बुला के भी कोई दुआ करा रहा कोई भी सुन्नत है खुआया भावे ना ही करो खा मैं अपनी गल कर रहा जेडे दूसरे बुलाने उन्हां दी रज के टहल सेवा करनी है तुसी उन्हां दी रज के टहल सेवा करनी है मेरी ने ख्याल सल्ला फिर घर दी मुर्गी दाल बराबर हुंदी है ना साहिबो कोई गल नहीं सच ते फिर भी अल्लाह खुआ रहा है बाबा अब्दुल रशीद कहंदा हां ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਐ ਨਸਰੀਆ ਰੱਖੋ ਕਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਪ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ अगर बाप के सिर ते कौन सी बाप बच्चे ते भाई सरवर छोटे छोटे यतीम हो जाते उन्होंने तो बाप तो दुनिया तो कदों तो चला गया उन्होंने किसने पालिया उन्होंने किसने खिलाया पता नहीं चलिया जिंदा बाप मौजूद है उन्होंने भी जिंदा नहीं मौजूद उन्होंने भी खिलाने वाला कौन है अल्लाह खिलाने वाला कौन है अल्लाह खिलाने वाला अल्लाह अकबर कबीर अल्लाह दे पैगंबर की दुआ कर रहे हो मेरे आका ने जिक्र किया तो उठाए थोड़ा जा खाना हजारा का लश्कर आका फरमाते अल्लाह तेरे गाजी मौजूद ने अल्लाह इस खाने के अंदर बरकत कर दे अल्लाह दुआ अल्लाह के नबी दुआ करके फारग हुए आका अलैहिस्सलाम दे कोल उमर बैठे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पासे उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे आका दुआ फरमाई आका फरमाते लोगों आ जाओ बर्तन ले आओ बर्तन भर के ले जाओ बर्तन भर के ले जाओ इतने मौलवी बर्तन भर के ले जाता जरा बरकत फिर भी नहीं पैंती पिछले घर वाले खाना थुड़ जाता इतने आका फरमाते बर्तन भर के ले जाओ भांडे भर के ले जाओ ये लश्कर आया फिर बंदा भांडे भर के ले गया हजारों का लश्कर खाना ले भी गया पैगंबर के सामने खाना कम भी नहीं होया अल्लाह ने बरकत पा छड़िया इस मौके पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका उमर वाल देख रहे उमर वाल देखिया मेरे आका फरमाते जिस बंदे ने ये यकीन दे नाल पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उमर ने यकीन दे नाल पढ़िया कि जनाब मेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेगा अल्लाह खाने के अंदर बरकत दे देगा करने से यकीन आ गया मोहम्मद दुआ करने वाला अता करने वाला अल्लाह समझ
دینے والا کون ہے؟ اور لوگوں آقا دعا کرنے والے دینے والا کون؟ یہ مطلب ہے یا رسول اللہ مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا حسن و حسین مدد نہیں، یا اللہ مدد۔ دیکھ عمر بھی بیٹھا ہے، ابو بکر بھی بیٹھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کے اندر، اس لشکر کے اندر علی بھی موجود ہے، اس لشکر کے اندر حسن و حسین بھی موجود ہیں، لیکن میرے آقا حسن کو نہیں مانگ رہے، حسین کو نہیں مانگ رہے۔ میرے آقا نے رابطہ کیتا تے بولو کتنے نال؟ مطلب ہے برکتہ پان والا کون ہے؟ آقا نے برکتہ اللہ کو فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے جنہیں یقین دے نال کلمہ پڑھ لیا، اندے تے ایمان لے آیا اور اندے تے ہی مر گیا، اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر جنت جنہی وقت ہوئے پیغمبر دے متعلق میرے پیغمبر دی حدیث نکلی، جنہیں کلمہ پڑھیا یقین دل سچائی کرنا، وہ بندہ کتنے جائے گا؟ ایک دن میرے آقا علیہ السلام کا دیوانہ پروانہ نماز پڑھا رہا، نماز پڑھا دیا پہ آتا ہے نا ابو لولو فیروز کافر آدمی، ان جی کہہ دو منافق آدمی، منافق آدمی۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانیاں دے پروانیاں دے کم کرتا پھرتا، نام بیٹھ کے چلانے والے کا کاروبار سی چکیاں کا، چکی بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن آیا، آ کے کہنے لگا کہ جناب عمر جی تسی میرا فیصلہ کرو، فلاں میرا جو مالک ہے نا مینوں پیسے نہیں دے رہا، کتنے پیسے نے 2 درہم ٹیکس لے رہا ہے میرے پر، ان کو چھاڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار تیری جتنی آمدن ہے 2 درہم تو کچھ بھی نہیں، بات کرنا ہے، اچھا تو کام کی کرنا ہے؟ کہنے لگا میں چکیاں بنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نے چکی بنا دی، کہنے لگا کہ میں ایہی چکی بنا کے دیاں گا قیامت تک دنیا یاد کرے گی۔ حضرت عمر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، چلا گیا کہہ کے تھوڑی دیر بعد عمر کی ذہانت نے کام کیتا، ہائے ایک قتل دیا دھمکیاں دے گیا، قتل دیا دھمکیاں دے گیا۔ عمر بہت ذہین آدمی سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محراب کے اندر کھلو کے نماز پڑھا رہے، مسجد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسجد نبوی چ نماز نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے، صبح دے ٹائم اس طرح ممبر پہ ممبر دے بیک سائڈ تے لٹیا اس ظالم، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ بندے، اللہ اکبر کیا کہ ہاتھ بندے، سبحان اللہ پڑھی، الحمدللہ شروع کی دی ہے، اس ظالم نے آ کے بات ہی تا نافتے لوگ 10 بار ہائے اندر تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر نافتے ہاتھ بڑھنے جائز ہوں کہ عمر کے ہاتھ زخمی ہوندے نا، نافتے منع ہوا ہے، تو حضرات نقطہ نوٹ کرو، لیکن کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ عمر کا ہاتھ زخمی ہوا ہے، نافتے بار نے، اور ایک بار بھی نہیں، بات کہتا گیا، بعد میں لکھا 7 8 9 تک بار کی تیسے، لیکن عمر کا ہاتھ زخمی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ عمر کے ہاتھ سیدھے کے ساتھ، اس نے نماز ہی ہو پڑھنا ہے بھائی صاحب، اس نے نماز ہی ہو پڑھنا ہے جڑی عمر نے پڑھا کے سکھائی رضی اللہ تعالیٰ۔ فوری طور نماز یوں نہیں چھوڑیا، نیچے گرے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ نماز کو مکمل کر، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کو مکمل کیتا، انہوں نے جناب دودھ پلایا گیا، زخمہ کھانی باہر آ گیا، شہد پلایا گیا، زخمہ کھانی باہر آ گیا، خور سے آئے، کہنے لگے میں نے یہ دسو میرے اعتبار کی نے کیتا ہے، لیکن مشرک نے کیتا ہے، یہودی نے کیتا ہے، کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں کسی مسلمان دے ہتھوں نہیں شہید ہویا، میرے تے کسی مسلمان نے تنگ ہو کے میرے تے وار نہیں کیتا، میرے تے کسی کافر نے وار کیتا ہے۔ حضرات پھر جلدی جلدی کہنے لگے عبداللہ ان ذکر معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر چلا جا کے ماں جی کو اجازت طلب کر کہ اماں جی میرے بیٹے تے جوار ہو، میرے پیو تے جوار ہو گئے اور وہ طلب کر رہے ہیں
جتھے تسی جگہ رکھی ہے ایک جگہ تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن نے دوسری دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیروں کے اندر دفن نے بائیں جانب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جگہ رکھی سی کہ ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے یہ میرا گھر بھی ہے میں اتنے دفن ہو جاواں گی اما جی کو جا کے اجازت طلب کر کہ تہاڈا بابا جڑا ہے اجازت طلب کرتا ہے میرا پیو اجازت طلب کرتا ہے میں اتنے دفن ہونا چاہنا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ پروانہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم کے اندر ہے اور جا کے اجازت طلب کر مینوں جگہ کی اجازت دے دیو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آئے جلدی جلدی آئے آ کے ماں کا کنڈا کھڑکایا اجازت طلب کی تھی کہنا کہ اماں جی میرے بیٹے وار ہو گئے ہیں اور آخری ویلیاں کے اندر نے ٹائم ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوں پیارے ہو جان تسی اجازت دے دو اجازت مانگتے ہیں ایتھے میں دفن ہونا ہے ایتھے میں دفن ہونا ہے یہ امیر المومنین ہے کہ عورت کو اجازت اندر ہے تیرا کیسا امیر ہے جو ظلم تے ظلم غریباں تے ظلم اور ظلم یہ تیرے رستے کے اندر خراب ہونا تیرے مقام تک گر جانا تیرے تے پریشانی آ جانا تو تے انہاں دا سلیکٹ کیتا تیرے سلیکٹ کیتے اگے آئے پھر انہوں نے تیرے تے اس طرح دیا ظلم کر رہا ایسا حکمران یاد رکھو کل قیامت والے دن کھڑا ہوئے گا گریبان امداد تواڈے ہو ایک عورت کو اجازت دے گا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ماں جی کہنے لگے بیٹا رکھی تو میں اپنے لیے سی بہرحال تو اٹھتے میں تیرے باپ کو اجازت دینا لے کے چلا جا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے لوگوں آخری وقت کے اندر میں چاہ کے دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت کے اندر کہ عمر دی گود حضرت عبداللہ دی گود کے اندر عمر کا سر ہے حضرت عبداللہ دی گود ہے اللہ اکبر کبیرہ عثمان سامنے بیٹھا ہے اور کہنے لگے ہے میرے بیٹے میری بات سن ذا خطی بالعرضی مانا کیا ہے کہ میری سر نو اپنی گود سے اتار کے زمین پہ رکھ دے بیٹے نے نہ رکھیا اکھاں چوں آنسو نے ٹائم تھوڑا ہے میں تمہیں سلسلہ واضح تفصیلی واقعہ سناؤں گا حضرات توجہ کرنا بیٹے نے نہ رکھیا آخر لگتے جگر سی وفادار سی فرما بردار سی بیٹے نے سر نہ رکھیا باپ نے پھر کیا ذاکت العرضی اے میرے بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے بیٹے نے پھر نہ رکھیا پھر غصے نہ کہندے خطی بالعرض بے امیدی تیری ماں تے تو گم ہو جائے نیچے رکھ دے میرا سر ہائے میرے اللہ امیر المومنین ہے زمین تے لیٹیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آخری الفاظ میں بیان کیتا عمر دی زبان تے جو آخری الفاظ سن وَوَيْلُ الْعُمِّ إِلَّا تَغْفِرْ لِي حَتَّى فَاسَتْ نَفْسَهُ اے میرے اللہ اگر تو میرے معاف نہ کیتا اللہ میری ہلاکت ہی ہلاکت ہے اللہ میری ماں کی ہلاکت ہے اور لوگوں جس عمر اللہ نبی نے چٹکیا پیشاب کر دے چھڑیا عمر آخری میرے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں پتہ اے چلیا زندگی کے اندر اپنے آپ کو نیک وکار نہ کہنا اپنے آپ کو نیک بندہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو صفائی گناہگاروں کو بالکل پاک نہ سمجھنا عمر معافیاں مانگے اسی بھی معافیاں مانگیا کرو ایسے الفاظ بولے عمر دی روح پرواز ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امیر المومنین کا جنازہ لے آیا گیا باہر روزے تو باہر رکھا گئی میت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت متعلق عبداللہ نے پھر اجازت طلب کی تھی ماں جی اجازت ہے باپ نے دفن کر دیا اماں جی کہنے لگے بیٹا اپنے باپ نے دفن کر دے خدا دی قسم ہے پوری دنیا تے قبرستان اگر آلہ ہے تو جنت البقیع آلہ ہے اگر ساری دنیا نالو قبر آلہ نے تو میرے ابو بکر عمر اور نبی بھی آلہ ہے جنہوں روزہ تمہیں ریاض الجنہ دے قریب جگہ ملی میں تے انجی کہاں گا روزہ تمہیں ریاض الجنہ ہے وہ جگہ جتے نبی لے گیا روزہ تمہیں ریاض الجنہ ہے وہ جگہ جتے ابو بکر لے گیا روزہ تمہیں ریاض الجنہ دا حصہ ہے وہ جگہ جتے عمر بن خطاب لے گیا اللہ جو سنیا سنایا اے اس سیرت سانو بھی اپران دی توفیق دے وآخر دعوانا